حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کے وقت تم سے تمہاری عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو۔ فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تینوں نمازیں اندھیرے کی ہیں، تو خواتین اگر جانا چاہ رہی ہیں مسجد میں تو آپ انہیں اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو، کچھ ایسے الفاظ ہیں، یعنی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اگر خواتین کے لیے مسجدوں میں اہتمام ہے الگ سے ان کے لیے نماز پڑھنے کا تو وہ ضرور وہاں پہ شریک ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے یہاں بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خواتین کو مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ نبی پاک اگر یہ اور دور دیکھ لیتے نا عورتوں کی یہ حرکات اور عادات اور لوگوں کے معاشرے کا حال تو آپ ضرور منع کر دیتے، لیکن حضرت عائشہ نے بھی منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ فرماتی ہیں کہ آپ منع کر دیتے لیکن منع نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ہماری خواتین دنیا کی ہر کام میں ہر جگہ پہ پہنچ سکتی ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ اس لیے کہ مسجد سے کوئی واعظ و نصیحت سن لیں گی، کوئی اچھی بات ان کو پلے پڑ جائے گی، جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں ہم بازاروں میں پھر سکتے ہیں، ہم شادیوں کی تقریبات میں شادی حالوں میں جا سکتے ہیں، ہم جو ہیں مہندی ناچ گانے کی رسموں میں شرکت کر سکتے ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اس پہ ہمارے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ جی مسجد میں آپ نے نہیں جانا، کیوں؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تم نہیں روک سکتے ہو تو کیوں روکا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کریں، مسجد میں جائیں گے تو کچھ دین کا پتہ چلے گا، جب ساری زندگی ان مخلوط مجلسوں میں گزاریں گی تو کیا سیکھیں گی دین اور کیا وہ عمل کر پائیں گی؟ تو ان جگہوں پہ جانے کے لیے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیوں فرمایا کہ روک دیتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت خواتین گھروں میں رہتی تھیں اکثر عموماً، اور باہر نکلتی تھیں تو مسجد کے لیے ہی نکلتی تھیں۔ آج کل تو بے شمار جگہیں، کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں، ہاسپٹلس میں جا رہی ہیں، ہر جگہ کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے پلازا مارکیٹس میں جو ہے وہ خواتین نظر آ جاتی ہیں۔ تو مردوں کو، شریر لوگوں کو، بدتمیز قسم کے جو ہوتے ہیں ان کو بس مسجد میں ہی خواتین کو چھیڑنے کا موقع ملتا تھا آتے جاتے، تو اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ لیکن آج کل تو مسجدوں کے باہر کوئی اس نیت سے نہیں کھڑا ہوتا کہ عورتیں نکلیں گی تو ان کو چھیڑ خانی کریں گے، ان کے لیے اور بہت سی جگہیں اس وقت موجود ہیں جہاں پہ وہ ایسی گندی اپنی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی، خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، ایسے ان شریر لوگوں کے شر سے اپنی امان میں رکھیں۔ تو مسجدوں میں جانے سے اللہ کے نبی نے روکنے سے منع کیا ہے، خواتین کو آپ نہیں روک سکتے ہیں، اور اگر وہ اجازت چاہ رہی ہیں جانے کی تو اجازت دینے کا حکم ہے، تب بھی نہیں۔ ویسے خواتین کے لیے یہ ہے حکم کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی موجودگی میں نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن مسجد میں جانے کی اجازت مانگ رہی ہے تو خاوند کو حکم ہے اس کو نہیں روکو گے، اس کو اجازت دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی بھی توفیق دیں، عمل کرنے کی بھی توفیق دیں۔ خواتین کے لیے زیادہ دین کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک نسل کو سنوارتی ہیں اور ایک نسل کی تربیت کرتی ہیں، دین کا پتہ ہوگا تو تربیت بھی اچھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔